200 سے زیادہ لاشیں پاکستانی سینا کو دی جا چکی ہیں. جو آپریشن چل رہا تھا PLA کا، جس میں ٹرین انہوں نے ہائی جیک کی تھی، اس میں 200 سے زیادہ لوگوں کو مارا، 2 انسٹالمنٹ میں مارا، 100 لوگ ایک میں، 100 لوگ ایک میں. مجھے بہت امید تھی کہ صبح کے 9 بجے DG ISPR صاحب پنڈی میں پورے پاکستان کے میڈیا کو اکٹھا کریں گے، اور اتنی بڑی کامیابی جو 1978 کے بعد جب اسرائیلی کمانڈو آپریشن ہوا تھا اینٹبے ایئرپورٹ پہ موغادیشو میں، تو اس کے بعد کسی نے اپنے کمانڈو آپریشن میں ابھی تک دنیا کی کسی طاقت نے اتنی بڑی کامیابی جو ہے وہ حاصل نہیں کی جتنی کہ جنرل شریف احمد صاحب کی فوج نے حاصل کی تھی. اس وقت پورے پاکستان میں صرف جو اس وقت BLA کی اس دہشت گردی کو سپورٹ کرنے والے صرف 2 گروہ ہیں، ایک انڈیا ہے اور ایک PTI ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. ایک جو سیدھے جانب ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول اور پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو اس لائن کے دوسری جانب ہیں وہ جو ہندو مشرکوں BLA اور PTI کے ساتھ کھڑے ہیں. اور وہ جو 1978 کی کامیابی ہے وہ کامیابی تھی جب فلسطینیوں نے ایک اسرائیلی جہاز کو ہائی جیک کیا ہوا تھا، اور اس جہاز کے ٹیل اینڈ کے اوپر اسرائیلی کمانڈوز کا ایک جہاز اس کا تعاقب کر رہا تھا. یہ بہت کامیاب انٹریکشن تھا جس میں اسرائیلیز نے سارے پیلسٹینیز کو مار ڈالا اور اپنے ہوسٹیجز کو چھڑا لیا تھا. جب کل جنرل شریف احمد صاحب DG ISPR ریسپیکٹ DG ISPR صاحب نے کامران شاہد کو اپنی تفصیلات دیں، جو پاکستان کے تمام اخبارات، تمام ٹیلی ویژن چینل نے چیخیں مار مار کے دہرائیں، تو میرے ذہن میں یہی اینٹبے کا آپریشن آ رہا تھا کہ بھئی کمال کر دیا DG ISPR نے. PTI کے عمران کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ٹویٹس ہوئی ہیں، وہ ٹویٹ لگتا ہے کہ نریندر مودی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ہو رہی ہیں. ان للہ و انا الیہ راجعون. سر حل کیا ہے اس کا؟ PTI کو کیسے؟ PTI کو ٹوٹل ڈسبینڈ کرنا پڑے گا. پولیٹیکل پارٹی اب ایگزسٹ نہیں کر سکتی. پاکستان کی مسلح افواج کے اوپر تنقید کرنا جو ہے وہ میرے خیال سے کسی طرح بھی حب الوطنی نہیں ہے. جب آپ کرائسس میں پھنسے ہوتے ہیں، جب آپ کی فوج سٹیکس پر اپنے آپ کو ڈال کے آپ کو ریسکیو، آپ کی قوم کے لوگوں کو ریسکیو کرا رہی ہو، اس وقت آپ ان کو پیچھے سے سٹیپ کریں. اگر یہ دنیا کے کسی خطے میں نہیں ہوتا ہے، یہ بھارت جیسے بدقسمت ملک میں نہیں ہوتا ہے. 100 کے آس پاس ہوسٹیج اب بھی ہیں، بندک اب بھی ہیں BLA کے ہاتھ میں. وہ 100 بندک کہاں ہیں کسی کو نہیں پتا. پاکستانی آرمی کلیم کر رہی ہے آپریشن اوور ہو گیا. لوگ جو اس کی سوشل میڈیا ٹیم کے ریسپانسبل ہیں، جنہوں نے اس جنگ میں یہ ٹویٹس کی ہیں جو ریاست پاکستان کے خلاف جا رہی ہیں، ان سب پہ غداری کے مقدمہ کریں، گرفتار کریں. عمران کے ساتھ والے سیل مین کو بند کریں یا پھانسی دیں اگر سیل کا کھانا بچانا ہے تو. جیسا کہ آپ نے کلپ میں دیکھا، پاکستانی میڈیا ہی اپنے دیش کی ناکارہ فوج کی پول کھول رہی ہے. دراصل جب پاکستان میں جعفر ایکسپریس ہائی جیک ہوئی تو اس کے کچھ گھنٹوں بعد ہی پاکستانی آرمی کے DG ISPR نے ایک نیوز چینل پر آ کر کہا کہ ہم نے ہائی جیک ہوئی ٹرین پر واپس قبضہ پا لیا ہے، اور جن لوگوں نے ٹرین ہائی جیک کی تھی ان سب کو اوپر پہنچا دیا گیا ہے. یہاں پاکستانی آرمی کے DG ISPR نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی سینا کا یہ آپریشن اتنا شاندار رہا کہ پاکستانی فوج کا ایک بھی جوان نہیں مارا گیا، پر 30 سے زیادہ بلوچیوں کو ہمارے دوارا اوپر پہنچا دیا گیا ہے. ہم نے سبھی لوگوں کو BLA کے ہاتھوں سے صحیح سلامت چھڑا لیا ہے. پاکستانی آرمی کے DG ISPR کے اس بیان کے فوراً بعد ہی BLA نے ویڈیو ریلیز کر دکھایا کہ یہ بس سفید جھوٹ ہے، پاکستانی سینا نے تو BLA کا سامنا تک نہیں کیا تو کیسے لوگوں کو چھڑا لیا. اور جو لوگ ٹرین سے صحیح سلامت چھوٹ کر گئے تھے انہیں لے کر BLA نے کہا کہ انہیں تو ہم نے خود ہی چھوڑا تھا. تو پاکستانی آرمی کے DG ISPR کے بیان کے بعد اور BLA کے ویڈیو ریلیز کرنے کے بعد سے ہی پاکستانی میڈیا میں بحث چھڑی ہے کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ. پر یہاں پر BLA کا پلڑا بھاری دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ پاکستانی آرمی کے DG ISPR نے تو یہ کہا تھا کہ ہمارا ایک بھی آدمی اور ایک بھی یاتری نہیں مارا گیا ہے. تو جو یہ 100 سے زیادہ پاکستانی سینا نے تابوت بنوائے وہ کس کے لیے تھے؟ تو اس سے اب پاکستانی آرمی کے اوپر انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اور اب خود پاکستانی اپنی آرمی کی پول کھول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نمبر کی ناکارہ فوج ہے اور یہ جھوٹ بول رہی ہے. مطلب DG ISPR پاکستان کا صاف جھوٹ بول رہا ہے. وہ ان لوگوں کو چھڑانا ہی نہیں چاہتا جو BLA کے قبضے میں ہیں، کیونکہ BLA کا کہنا ہے کہ ابھی بھی پاکستانی آرمی کے 100 سے زیادہ لوگ BLA کے قبضے میں ہیں. 200 سے زیادہ پاکستانیوں کو BLA کے دوارا مار دیا گیا ہے. کہ میری ہر دل عزیز شخصیت، آپ سب کی ہر دل عزیز شخصیت، مین آف دی مومنٹ پاکستان کی DG ISPR جنرل شریف احمد صاحب چہرہ کرائیں گے. لیکن جنرل شریف احمد صاحب نے ایسا دغا کیا کہ وہ اپیئر ہی نہیں ہوئے، کیونکہ میرا خیال تھا کہ کل رات کو انہوں نے جو اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے، جو انہوں نے کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں جس کی کچھ تفصیلات انہوں نے شیئر کی تھیں، اب اس کے حوالے سے جیسا کہ آپ کو پچھلے ویلاگ میں میرا یاد ہوگا کہ مجھے بہت امید تھی کہ صبح کے 9 بجے DG ISPR صاحب پنڈی میں پورے پاکستان کے میڈیا کو اکٹھا کریں گے، اور اتنی بڑی کامیابی جو 1978 کے بعد جب اسرائیلی کمانڈو آپریشن ہوا تھا اینٹبے ایئرپورٹ پہ موغادیشو میں، تو اس کے بعد کسی نے اپنے کمانڈو آپریشن میں ابھی تک دنیا کی کسی طاقت نے اتنی بڑی کامیابی جو ہے وہ حاصل نہیں کی جتنی کہ جنرل شریف احمد صاحب کی فوج نے حاصل کی تھی. تو جنرل شریف احمد صاحب بہت مزے لے کر اس کی تمام تر ڈیٹیلز جو ہیں وہ پاکستان کے 50-100 رپورٹرز اور جرنلسٹ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور وہ جو 1978 کی کامیابی ہے وہ کامیابی تھی جب فلسطینیوں نے ایک اسرائیلی جہاز کو ہائی جیک کیا ہوا تھا، اور اس جہاز کے ٹیل اینڈ کے اوپر اسرائیلی کمانڈوز کا ایک جہاز اس کا تعاقب کر رہا تھا، لیکن اس کو آپریشن کرنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں ملتی تھی. میرا خیال ہے پھر موغادیشو میں یا پتہ نہیں یوگنڈا میں، مجھے یاد نہیں ہے کہاں پہ، میرا خیال یوگنڈا کا ایئرپورٹ تھا، اینٹبے میں شاید اس کو اجازت ملی تھی. اور
اس میں اسرائیلی کمانڈو یونٹ کا فلسطینی سارے مارے گئے اس میں. تو یہ بہت کامیاب انٹریکشن تھا جس میں اسرائیلیز نے سارے پیلسٹینیز کو مار ڈالا اور اپنے ہوسٹیجز کو چھڑا لیا تھا. میرا خیال ہے کوئی بھی ہوسٹیج ان کا جو ہے وہ مارا نہیں گیا. تو جب کل جنرل شریف احمد صاحب ڈی جی آئی ایس پی آر ریسپیکٹڈ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کامران شاہد کو اپنی تفصیلات دیں جو پاکستان کے تمام اخبارات تمام ٹیلی ویژن چینل نے چیخیں مار مار کے دہرائیں, تو میرے ذہن میں یہی اینٹیبے کا آپریشن آ رہا تھا کہ بھئی کمال کر دیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے. تو آپ ایکسپیکٹ تو یہ کرتے تھے کہ وہ اس کی تفصیلات دیں گے, لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر گم ہو گئے. اور اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر تو نمودار نہیں ہوئے, لیکن پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی کے اندر نمودار ہوئے بلوچستان کے جعفر ایکسپریس کے آپریشن کو ایکسپلین کرنے کے لیے. اور یقین مانے کہ جب میں نے خواجہ آصف صاحب کی تقریر سننے شروع کی تو میرا دل بیٹھ گیا. اس سے مجھے یہ پتا چلا کہ دال میں کچھ کالا ہے, ورنہ اتنی بڑی فوجی اور عسکری کامیابی کا سہرا لینے کے لیے خواجہ آصف صاحب کو تو نہیں بھیجا جا سکتا. خواجہ آصف صاحب تو وہ ہیں جو کہتے تھے کہ یہ فوج جو ہے اس نے لوگوں کے پاکستان کے عوام کے ہڈیوں کے اوپر سے اس کا گوشت بھی اور خون بھی نچوڑ لیا. 200 سے زیادہ لاشیں پاکستانی سینا کو دی جا چکی ہیں. جو آپریشن چل رہا تھا پی ایل اے کا, جس میں ٹرین انہوں نے ہائی جیک کی تھی, اس میں 200 سے زیادہ لوگوں کو مارا, 2 انسٹالمنٹ میں مارا. 100 لوگ ایک میں, 100 لوگ ایک میں, جس میں جو پہلے 100 لوگ مارے گئے تھے اس میں پنجابی اوریجن کے لوگ تھے. دوسرے جو 100 لوگ مارے گئے اس میں آرم فورسز کے لوگ تھے. تبھی بولا جا رہا تھا کہ 100 کے آس پاس تابوت پولیس نے منگوائے ہیں یا آرمی نے منگوائے ہیں. یہ 100 کے آس پاس تابوت ان 200 لاشوں کی تھی. 100 کے آس پاس ہوسٹیج اب بھی ہیں, بندھک اب بھی ہیں بی ایل اے کے ہاتھ میں. وہ 100 بندھک کہاں ہیں کسی کو نہیں پتا. پاکستانی آرمی کلیم کر رہی ہے آپریشن اوور ہو گیا. اس وقت پورے پاکستان میں صرف جو اس وقت بی ایل اے کی اس دہشت گردی کو سپورٹ کرنے والے صرف 2 گروہ ہیں. ایک انڈیا ہے اور ایک پی ٹی آئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک بہت بڑا کام جو اس بی ایل اے کی دہشت گردی سے ہو گیا کہ پورے ملک کے اندر ایک لائن کھنچ گئی ہے. ایک جو سیدھے جانب ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول اور پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں, اور جو اس لائن کے دوسری جانب ہیں وہ جو ہندو مشرکوں بی ایل اے اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں. پی ٹی آئی نے اتنا ناپاک کردار ادا کیا ہے. پی ٹی آئی کے عمران کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ٹویٹس ہوئی ہیں وہ ٹویٹ لگتا ہے کہ نریندر مودی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ہو رہی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. سر حل کیا ہے اس کا؟ پی ٹی آئی کو کیسے؟ پی ٹی آئی کو ٹوٹل ڈسبینڈ کرنا پڑے گا. اب پولیٹیکل پارٹی اب ایگزسٹ نہیں کر سکتی. جو اس نے ظلم کیے, جو تباہیاں مچائی ہیں, جو اس نے پاکستان کے خلاف غداری اور بغاوت, اگر آج انڈیا حملہ کرے پاکستان پہ تو پی ٹی آئی کی تمام سوشل میڈیا ٹیم پاکستان کے خلاف جنگ کرے گی. بی ایل اے یہ آپ نے دیکھ لیا ٹرین کے واقعے میں نا. تو آپ کیسے ایزیوم کر رہے ہیں کہ ٹرین کے واقعے کے بعد, ٹرین کے واقعے میں اگر یہ ہمارے شہیدوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی نے خود کرایا تھا, یہ تو فالس فلیگ ہے, اور ہم تو مارنگ کو بلائیں گے اور وہ تو ہماری بہن ہے اور اس کو ہم عزت دیں گے. کس قسم کے بے غیرت ہو تم لوگ یار. ہمارے شہیدوں کی لاشیں پڑی ہیں, انہوں نے سر کاٹے ہمارے شہیدوں کے ٹرین کے ساتھ رکھ کے, اور تم کہہ رہے ہو کہ ساری دہشت گردی فوج کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور بی ایل اے کا نام نہیں لیا انہوں نے. ایک لفظ, جس طرح میں نے بات کی تھی پہلے اس سے دیوبند کے علماء کے بارے میں کہ آپ جہنم کے کتوں کا نام کیوں نہیں لیتے. یہ کہتے ہیں دہشت گردی بری ہے, کہیں تو صحیح کہ یہ جہنم کے کتے خوارج جو ہے یہ کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کو ڈسمینٹل کرنے کی ضرورت ہے. دے آر ناٹ اے پارٹی اینی مور. یہ صرف فساد رہ گیا, یہ صرف فتنہ رہ گیا, یہ صرف باغی ہو چکے ہیں. عمران جیل میں وہ اپنے کیے کی سزا کاٹ رہا ہے, انشاءاللہ کاٹے گا. اس پارٹی کے وجود کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے. ڈسمینٹل اٹ اس کو. اور ان کی ساری قیادت, وہ سب لوگ جو اس کی سوشل میڈیا ٹیم کے رسپانسبل ہیں, جنہوں نے اس جنگ میں یہ ٹویٹس کی ہیں جو ریاست پاکستان کے خلاف جا رہی ہیں, ان سب پہ غداری کے مقدمہ کریں, گرفتار کریں. عمران کے ساتھ والے سیل مین کو بند کریں یا پھانسی دیں اگر سیل کا کھانا بچانا ہے تو.